السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کائنات کے تاجدار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ساری کائنات کے امام، رہبر، مقتدا، پیشوا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وبارک وسلم کے ذات گرامی پر حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ المبارک کے اندر میں آپ احباب کے سامنے جمعہ المبارک کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے خصائص و وصائف و فضائل کے بارے میں اور کچھ مسائل کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک سورت کا نام باقاعدہ طور پر سورۃ الجمعہ رکھا ہے، اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ مفسرین نے کہا ہے کہ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ سے مراد یوم الجمعہ ہے، کہ جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اور لوگ سارے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں۔ یوم الجمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ اس کا نام پہلے یوم العروبہ تھا۔ یوم العروبہ نام بہت دیر تک مشہور رہا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص، اس کا نام تھا کعب بن لؤی، وہ لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا کرتا تھا اور جمع کر کے لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس دور میں جبکہ وہاں پر مشرکین تھے، بتوں کو پوجنے والے تھے، ایسے وقت میں وہ شخص لوگوں کو جمع کرتا
اور جمع کر کے لوگوں کو بتلاتا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دین یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہ کیا جائے اور کسی کو پوجا نہ جائے، کسی کے سامنے نظر و نیاز اور سر کو جھکایا نہ جائے۔ اس وجہ سے اس نے جس دن اس چیز کا اہتمام کرتا تھا اس نے اس دن کا نام عروبہ کی بجائے جمعہ رکھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے جمعے کے نام کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس کائنات میں تشریف لائے، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا۔ آپ کم و بیش 13 سال بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے، لیکن 13 سال بعد آپ جب مدینے میں گئے تو اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی کے ایک صحابی، ان کا نام حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ صحابی لوگوں کو یثرب میں یعنی مدینہ میں لوگوں کو کم و بیش انہوں نے 40 لوگوں کو جمع کیا، اور 40 لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کو بھی جمعے کا نام دیا گیا، یعنی کعب بن لؤی نے بھی یوم عرفہ کو جمعہ کا نام دیا، اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بھی اس دن کا نام جمعہ کا دن مشہور ہو گیا۔ یعنی لوگ آج جمع ہو کر اسد کا خطاب سنیں گے، لوگ آج سارے جمع ہو کر اسد کا درس سنیں گے، اور وہ وہاں پر جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ جمعے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بتایا کرتے تھے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جس طرح انسانوں میں اللہ نے سب سے زیادہ مقام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور جس طرح پتھروں میں اللہ نے سب سے زیادہ مقام حضرت اسود کو عطا فرمایا ہے، اور جس طرح مہینوں میں اللہ نے سب سے زیادہ مقام ماہ رمضان کو عطا فرمایا ہے، اور جس طرح راتوں میں اللہ نے سب سے زیادہ مقام لیلۃ القدر کو عطا فرمایا ہے، اور جس طرح دنوں میں اللہ نے یوم نحر کو اور یوم عرفات کو مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنوں کے اندر اللہ نے جمعے کو سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کو جمعے کا دن پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم بعد میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم مقام کے حوالے سے پہلے ہوں گے، اور جمعے کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں عیسائیوں سے پہلے جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ یہ جمعے کا دن اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جمعے کا دن وہ دن ہے فیہ خلق آدم کہ جس دن میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وفیہ ادخل الجنۃ، اور یہ دن وہ ہے کہ جس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل طور پر انسان بنا کر روح پھونک کر جاندار بنا کر اللہ نے ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ وفیہ اخرجت منہ، اور جب دانا کھا لیا، شیطان پیچھے لگا ہوا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ جنت کو خالی کر دیا جائے، اور اللہ کے اس گھر کو جنت کو بے آباد کر دیا جائے، اور وہ شرارتیں کرتا رہا۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان وسوسے ڈالتا رہا، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دانا کھا لیا، اور جب دانا کھا لیا اللہ نے قرآن میں فرمایا قل اہبطوا منہا جمیعا،
آپ ادھر جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے سارے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری جنت سے باہر نکل جاؤ. ہاں تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اسے کوئی پریشانی اور دکھ اس کو نہیں ہوگا. یہ جمعے کا دن تھا کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور انہوں نے زمین پر اتر کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور اگر تو نے ہمیں نہ معاف کیا، ہمیں نہ بخشا، اللہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا جس دن توبہ اللہ نے قبول فرمائی وہ دن بھی جمعے کا دن تھا. وفیہ مات آدم، فرمایا آدم علیہ السلام کا دنیا سے گئے اس دن بھی جمعے کا دن تھا. جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. اور فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں انسان اللہ سے جو بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے.